بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ یہ خاتون کہتی ہیں کہ میری عمر 25 سال ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ میں نے درود شریف کس عمر سے پڑھنا شروع کیا اور مجھے کس نے سکھایا، اور پھر بے اختیار زبان سے اس کو پڑھتی چلی گئی۔ یعنی ان کو نہیں یاد کتنے سالوں پہلے سے درود پاک پڑھ رہی ہیں۔ بچپن میں یہ کہ انہیں کسی نے سکھایا ہوگا، کس نے سکھایا یہ بھی نہیں یاد، لیکن یہ کہتی ہیں کہ میں جب سے مجھے سکھایا گیا ہے بس میں درود و سلام پڑھ رہی ہوں اور میری زبان پر اب بے اختیار درود و سلام چلا آتا ہے۔ یعنی میں اتنا درود و سلام پڑھ چکی ہوں اور مجھے اتنا پڑھنے کی عادت ہے۔ کہتی ہیں کہ مجھے درود شریف سے ہمیشہ اپنائیت ملتی ہے، مجھے درود شریف سے نہایت محبت محسوس ہوتی ہے، میرے دل کو درود پاک سے نہایت ہی رغبت ہے۔ مجھے زندگی میں جب بھی کوئی بڑی مشکل کا سامنا ہوا، بے اختیار محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک میری زبان پر آ جاتا۔ یعنی دیکھیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، ہمیں پریشانی میں وہی شخص یاد آتا ہے، ہماری زبان پر پریشانی میں اسی کا ذکر آتا ہے، اسی کی سوچ، اسی کا خیال آتا ہے۔ تو انہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ کہتی ہیں کہ جب بھی مجھ پر کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے تو میرے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے اور میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتی ہوں اور بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کرنے لگتی ہوں۔ کہتی ہیں میری پریشانی اسلام کی زبان پر آتے ہی دور ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ان کی زندگی کا ایک بڑا واقعہ ہوا کہ ان کا آپریشن تھا، ان کی جسم میں رسولی ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ فوراً آپریشن کروا دیا جائے۔ میں نے یہ بات اللہ کی رضا کے لیے مانتے ہوئے آپریشن کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو ڈر رہی تھی، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپریشن میں ہی میرے لیے عافیت ہے تو پھر میں آپریشن کروا لیتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ جب میں آپریشن تھیٹر میں گئی تو بے اختیار میرا دھیان مدینہ شریف کی طرف چلا گیا۔ جب میں آپریشن کے دوران بے ہوش تھی تب بھی ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ میں بے ہوشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار رہی تھی۔ دیکھیں جب انسان کو کسی سے بے انتہا محبت ہونا تو اس کے لیے ہوش میں ہونا یا ہوش میں نہ ہونا معنی نہیں رکھتا، اس کا دل، اس کا ذہن اسی نام سے، اسی شخص سے جڑا رہتا ہے۔ ان کی اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ بے ہوشی میں بھی انہی کا نام لے رہی تھی، اور یہ بات انہیں ڈاکٹرز نے بتائی۔ کہتی ہیں کہ جب میں ہوش میں آئی تو زبان پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک جاری تھا اور تصور میں مدینہ ہی تھا۔ میں آنکھ بند کرتی تو لگتا جیسے وہ میرے بہت قریب ہیں اور میری تکلیف ان کی سوچ سے، یعنی میں جب ان کو سوچ رہی ہوں، تصور کر رہی ہوں، میرے ذہن میں وہ ہیں تو اس سوچ سے میری تکلیف دور ہو رہی ہے۔ کہتی ہیں کہ مجھے اپنے ارد گرد ایک نورانی حالہ سا محسوس ہوتا جیسے میرے ارد گرد نور کی کرنیں ہوں یا نور کے ایک جو ہے سرکل سا بنا ہوا ہے۔ بار بار اسی کیفیت میں میری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ یہ کیفیت 3 دن تک رہی اور پھر جب میری پٹیاں وغیرہ اتری تو یہ کیفیت ختم ہو گئی اور پھر کبھی مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا۔ یعنی کہ اتنی محبت تھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس کیفیت میں انہیں مزید محسوس ہوتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نزدیک ہیں۔ انہیں اپنے ارد گرد نور محسوس ہوتا رہا، انہیں اپنے ارد گرد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت محسوس ہوتی رہی اور اس کیفیت میں 3 دن تک رہی۔ سوچے کتنی مبارک کیفیت ہے، کتنی مبارک ان کی یہ کیفیت تھی، اور اس کیفیت میں ان کو اپنا درد تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا۔ ایک اور جگہ وہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا ان کے ساتھ کہ ان کی آنکھوں میں نا گرم آئل کے نا 1-2 ڈراپ چلے گئے۔ کچھ کام کر رہی تھی کچن میں، کام کرتے کرتے ان کی آئیز میں نا 1-2 ڈراپ چلے گئے گرم تیل کے، اور کہتی ہیں کہ جیسے ہی میری آنکھ میں وہ ڈراپ گئے میری زبان پر فوراً سے درود شریف جاری ہوا اور میں نے درود شریف پڑھا۔ درود شریف پڑھنے سے مجھے نہ کوئی تکلیف ہوئی، نہ کسی قسم کی جلن کا احساس ہوا، بس میری آنکھ میں چکناہٹ سی محسوس ہوئی اور میں نے پھر وہ آئل صاف کر لیا۔ یہ سب درود پاک کی برکت ہے۔ آپ سوچیں اگر ذرا سا کوئی گرم آئل کا ایک چھینٹ، ایک ڈراپ بھی اگر آپ کی باڈی کے کسی حصے پر پڑ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ان کی تو آنکھ میں چلا گیا، اور آئی کتنا سینسٹیو ہماری باڈی کا پارٹ ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، ایون ان کو جلن تک محسوس نہیں ہوئی، بس ان کی آئیز میں ان کو فیل ہوا کہ آئل، اور انہوں نے وہ آئل صاف کر لیا۔ کہتی ہیں کہ سب درود پاک کی برکت ہے اور مجھے درود پاک سے بے انتہا محبت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سب درود پاک کی برکت اور فضیلت ہے۔ اللہ عز و جل نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا، جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت بلا پریشانی آتی ہے خود بخود درود پاک میری زبان پر آ جاتا ہے۔ میرا آپریشن ہوا، مجھے آپریشن کی تکلیف تک محسوس نہیں ہوئی، آپریشن کے بعد بھی مجھے کسی قسم کی تکلیف اور درد کا احساس نہیں ہوا۔ ساتھ ساتھ میری زندگی میں چھوٹے بڑے جو بھی معاملات ہوں درود پاک کی برکت سے حل ہو جاتے ہیں۔ درود پاک کی بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہے، تو شخص جتنا کثرت سے پڑھتا ہے اس کی اتنی ہی انعامات، اتنی اجر و ثواب، اتنی ہی برکت اور فضیلتیں ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالی کرم فرمائے۔ کچھ عرصے پہلے میرا بھی MRI ہوا تھا بیک پین کی وجہ سے، اور اس وقت جب میں وہاں روم میں تھی، میری آئیز کلوز تھی، اس وقت مجھے بھی یہی فیلنگز آ رہی تھی، میں درود پاک پڑھ رہی تھی دل میں، تھوڑا ڈر اور خوف بھی تھا کہ فرسٹ ٹائم ایسا تھا، لیکن مجھے خود اپنے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد محسوس ہو رہی تھی۔ ساتھ ساتھ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ
سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود ہیں، اور میں جتنی دیر اس روم میں رہی بس مجھے یہی فیلنگس ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہیں، ان کے ساتھ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود ہیں، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا MRI کب ہو گیا، بولتے کہ مجھے شاید 20 یا 30 منٹس لگے تھے، اور مجھے لگا کہ میں نے ابھی آنکھیں بند کی ہیں، ابھی آئیز کلوز کی ہیں اور ابھی سب کچھ ہو گیا۔ ایون کہ میرے فادر میرے ساتھ تھے، وہ کہنے لگے کافی دیر لگی ہے، اور مجھے یہ احساس تک نہیں ہوا کہ کتنی دیر لگی ہے۔ تو جب ہمیں جس شخصیت سے محبت ہوتی ہے نا، ہمیں اپنے آس پاس وہی محسوس ہوتے ہیں اپنے ہر دکھ غم میں، تو ہم خوب کثرت سے درود و سلام پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں اپنے آس پاس ان کی محبت، ان کی خوشبو، ان کا نور محسوس ہو، تو ہمارے تمام غم ختم ہو جائیں، ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہمارے تمام مسئلے حل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک پڑھنے کی کثرت نصیب فرمائے، محبت عطا فرمائے، درود پاک کی برکت سے دونوں جہاں کی خیر عطا فرمائے، تمام مصیبتیں بلائیں پریشانیاں ختم ہو جائیں، تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں، تمام کام بن جائیں، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔